لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية: إنهما ينفيان عن الكير عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير عن خبث الحديد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیزان مکرم، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج اشہر حج کہلاتے ہیں۔ یہ حج کے مہینے ہیں۔ حجاج کرام کے قافلے دنیا کے کونوں کونوں سے حج کے لیے روانہ ہیں، اور محرمین احرام پہن کر اپنی زبان پر اللہ کا پسندیدہ ذکر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حجاج کرام، ان عازمین حج کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے، اور جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا انہیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ حج کیا ہے اور حج سے کیا ملتا ہے؟ حج کا فلسفہ اور حج کی حکمت کیا ہے؟ یہ دو تین باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ حج
رکن اسلام ہے، اور ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ نماز تو روزانہ 5 بار فرض ہے، روزے سال میں 29 یا 30 دن فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں صاحب نصاب پر 1 بار فرض ہے، لیکن حج بیت اللہ اس شخص پر جو استطاعت سبیل رکھتا ہے زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے زندگی میں 1 بار فرض رکھا، اگر وہ چاہتے تو ہر سال فرض فرما دیتے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو فقام اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نامی صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے الیعامنا ھذا ام للابد یا رسول اللہ، آقا صرف اس سال حج فرض ہے یا ہمیشہ کے لیے فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے حج فرض ہو جاتا۔ تو حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، لیکن یہ اتنی بڑی عبادت ہے حج کہ اللہ نے اپنے سارے انبیاء علیہ السلام کو حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ حج کی سعادت میں بے شمار چیزیں ہیں۔ جب بیت اللہ کا کوئی طواف کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ جہاں میرے قدم پڑ رہے ہیں، جہاں پر میں چل رہا ہوں مطاف میں، یہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کے مبارک قدم آئے تھے۔ اور اگر مطاف میں نماز کی سعادت اور سجدے کی سعادت نصیب ہو جائے تو اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں کہ ہمارے سجدے اللہ کے آگے ہو رہے ہیں، اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبیوں اور نبیوں کے صحابہ اور کائنات کے اولیاء اللہ کے قدم بھی پڑے اور ان کی پیشانیاں بھی یہاں زمین پہ لگیں، ہماری نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی۔ اس حرم میں تو 40-70 ابدال رہتے ہیں، اور یہ ابدال ہر زمانے میں رہتے ہیں، کتنے صلحاء ہوتے ہیں۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بے شمار سعادتیں ہیں اور اس کی بہترین حکمتیں ہیں۔ سعادتیں، یہ پہلی سعادت یہ ہے کہ حج بیت اللہ سے اللہ کی محبت کا درس ملتا ہے، یہ محبت الہی کے اظہار کا ذریعہ ہے حج بیت اللہ۔ اور یاد رکھو محبت ایسی چیز ہے جو فطری ہے، اللہ نے انسان میں محبت رکھی ہے، لیکن محبت کس سے کی جائے، محبوب کس کو بنایا جائے، یہ انسان کے لیے اختیاری چیز ہے۔ آدمی کس سے محبت کرے؟ ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے۔ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کو اتنی اللہ سے محبت ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے محبت میں سب سے زیادہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ اشد حبا للہ، یہ اشد اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے۔ اور پھر اللہ کی محبت کا حصہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، درجہ بندی فرمائی، احب اللہ لما یغدوکم من النعم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، او کما قال۔ آپ نے فرمایا اللہ سے محبت کرو
چونکہ وہ تمہیں نعمتیں اور رزق دیتا ہے، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے آل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، چونکہ وہ میرا اہل بیت ہیں تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو حج محبت الہی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو اپنی ساری میں مار کر، اپنا کبر ختم کر کے، اپنی پسند کو مٹا کر اللہ کی پسند کو لے کر چلتا ہے، اللہ کی پسند کو لے کے چلتا ہے حاجی، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو کر جاتا ہے، مستانہ ہو کر جاتا ہے۔ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا حاج یا معتمر حرم میں جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے پہلے پہلے احرام کی نیت کریں اور احرام پہنیں۔ مرد اور عورت دونوں کا احرام ہے، لیکن دونوں کے احرام میں فرق ہے۔ ہم حج کی تربیت میں تفصیل سے یہ باتیں عرض کر چکے۔ مرد حضرات ان کے لیے حکم ہے کہ چاہے ان کا جو بھی پسندیدہ لباس ہے اور وہ پہنا ہوا ہے انہوں نے یہ لباس اتارو، سلے ہوئے کپڑے پہننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اکثر حجاج تو ملتان ایئرپورٹ سے ہی یا دبئی ایئرپورٹ سے یا راستے میں اگر کوئی اسٹیشن ہے تو وہاں سے ہی احرام پہن لیتے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ کے آگے بغیر احرام کے جانا ٹھیک نہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حدود مقرر ہیں۔ آج کل ہمارا میقات قرن المنازل ہے، یہ ریاض کے راستے پر ہے، چونکہ جہاز اس طرف سے آتا ہے جدہ، تو اس سے پہلے پہلے احرام پہننا ہے، احرام کی نیت کرنی ہے، اور اس احرام میں کیا ہے؟ 2 چادریں پہننی ہیں۔ آج دنیا جتنی کوشش کر لے میرے نبی کی سنتوں کو مٹانے کی اور اسلامی ثقافت کو دفن کرنے کی، ہمارا دین اتنا پختہ ہے کہ یہ نبی کی سنتوں کو مٹنے دیتا نہیں ہے۔ آج ہماری نئی نسلیں انہوں نے اپنے لباس بدل لیے، جینز پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں۔ ہمارے اس خطے کی تو پرانی ثقافت تھی دھوتی پہننے کی، چادر پہننے کی، لیکن اب خال خال نظر آتا ہے۔ نئی نسلوں کو تو چادر پہننا آتا ہی نہیں۔ یہ دھوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شلوار حضور نے پسند فرمائی ہے، اس لیے شلوار پہننا بھی خلاف سنت نہیں، لیکن چادر پہننا اقرب الی السنہ ہے۔ کبھی کبھی حضور کی سنت سمجھ کر یہ چادر بھی مرد پہنے، دھوتی بھی پہنے کہ میرے نبی نے یہ پہنی تھی، اور حضور کا لباس سب سے اعلیٰ لباس تھا، اللہ کا پسندیدہ لباس تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہر وہ چیز عطا کی جو اللہ کو پسند ہے اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب 2 چادریں پہننی ہیں، ایک چادر دھوتی کے طور پر اور ایک چادر اوپر، سر ننگا ہے، ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں، پگڑی پہننے کی اجازت نہیں، پاؤں بند جوتا پہننے کی اجازت نہیں، موزہ پہننے کی اجازت نہیں، جورابیں پہننے کی اجازت نہیں، کھلی جوتی پہنو۔ کعب یعنی پاؤں کے جو درمیان کی ہڈی ہے جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے یہ کھلی ہو، ایڑی کھلی ہو، یہ لباس پہنو، اس لیے کہ تم اللہ کے فقیر بن کے جا رہے ہو، اللہ کے ملنگ بن کے جا رہے ہو، اللہ کے دیوانے بن کے جا رہے ہو، اللہ کی محبت میں جا رہے ہو، رب کو منانے جا رہے ہو۔ اپنے زرق برق لباسوں کو چھوڑ دو
اور ایک پیغام ہے کہ تم اب ایسے آؤ اللہ کی طرف جیسے تم دنیا سے جاتے ہوئے آتے ہو اللہ کے پاس، دو چادریں کفن کی پہن کے آتے ہو۔ غریب بھی انہی دو چادروں میں جاتا ہے، امیر بھی انہی دو چادروں میں جاتا ہے۔ یہی سفید دو چادریں آج بھی انسانی مساوات کا اظہار ہو رہا ہے کہ شاہ گدا، امیر غنی، غنی فقیر، چھوٹا بڑا، سب لوگ ایک لباس میں اللہ کے پاس آئیں، اس لیے کہ سب محتاج ہیں اور وہ ایک غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سارے فقیر ہو، وہ غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ لباس اتار دیا ہے، دو چادریں پہن لی ہیں، سر ننگا ہے، اور زبان پر ایک ہی ترانہ ہو، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہو۔ کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کسی نسل کا ہے، لباس بھی ایک جیسا اور زبان کا ذکر اور ترانہ بھی ایک جیسا، اور دیوانوں کی طرح آؤ اللہ کے پاس، مستانوں کی طرح آؤ۔ جس طرح محبت میں انتہا میں پہنچ کر کچھ لوگ پاگل بن جاتے ہیں، دیوانے بن جاتے ہیں، تم اللہ کے دیوانے بن کے آؤ۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ الحج العج السج، تمہارے جسم پر میل ہو، کچیل ہو، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں، تمہاری داڑھی بکھری ہوئی ہو، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، ہوا سے اڑ رہے ہوں بال، اور تم اسی حالت میں ایک ترانہ زبان پہ پڑھتے ہوئے آؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بابا لبیک تو ہے ہی اللہم کے ساتھ، یہ آج کل نئے نئے لبیک شروع ہو گئے ہمارے ملک میں، لبیک فلاں لبیک فلاں۔ اللہ نے جو لبیک دیا، اللہ کے نبی نے جو لبیک دیا، ابراہیم علیہ السلام نے لبیک دیا، وہ لبیک اللہم لبیک ہے۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ لا شریک لک لبیک۔ روایات میں آتا ہے جب کعبہ تعمیر کر لیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے، تو رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، میرا ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کرو حج کا۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اعلان کیا، ایھا الناس حجوا بیت اللہ، لوگو آؤ اللہ کے حج کے لیے آؤ۔ اعلان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، قدرت تھی میرے رب کی، میرے رب نے شرق و غرب میں، عرب و عجم میں، شمال و جنوب میں ہر ایک کی روح تک یہ آواز پہنچائی، اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر ایک دفعہ لبیک کہا، اس کو ایک حج نصیب ہوا، دو دفعہ کہا، دو حج نصیب ہوئے، تین دفعہ کہا، تین حج نصیب ہوئے، 70 دفعہ کہا، 70 حج نصیب ہوئے۔ تب سے یہ جملہ چلا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں کیا ہوں کہ میں حج پہ جاتا، میں کیا ہوں کہ کوئی کام مجھ سے ہوگا، جو کچھ کہ ہوا ہوا کرم سے تیرے یا رب، اور آگے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب وجد میں فرمایا کرتے تھے، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے گھمایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ملک بھی تیرا ہے، شاہی بھی تیری ہے، اقتدار بھی تیرا ہے،
ला शरीक लक। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तलबिया अल्लाह को इतना पसंद है कि जहाँ जहाँ से हाजी तलबिया पढ़ते हुए गुजरता है अल्लाह अपना अजाब उठा लेते हैं। अगर इलाके में अजाब आया वो अजाब उठ जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तलबिया पढ़ते हुए हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, जहाँ जहाँ से तलबिया पढ़ते हुए गुजर रहा है, हर कच्चा ढेला, हर पत्थर जमीन के आखिरी कोने तक रोज़ महशर शहादत देंगे, गवाही देंगे इस जाकिर के जिक्र की, इस हाजी के अल्लाह के जिक्र अदा करने की गवाही देंगे। अब सब जा रही हैं अल्लाह की मोहब्बत के इजहार में, दीवानों की तरह जा रही हैं। हुक्म यह है खुशबू न लगाओ, खुशबूदार साबुन इस्तेमाल न करो। हालत एहराम के अंदर तुमने नाखून नहीं काटने, हजामत नहीं करवानी, बाल नहीं मूड़ने, बाल नहीं कुतरने, शिकार भी नहीं करना। मूजी जानवरों के अलावा तुम किसी को पकड़ भी नहीं सकते। अब तो जहाज़ों के, हवाई जहाज़ों के सफ़र हैं। एक दौर था पैदल सफ़र हुआ करते थे, अब भी बाज़ लोग जाते हैं। पिछले साल एक नौजवान मुझसे राब्ते में रहा, कबीरवाला से निकला और पैदल हज पे गया। पैदल उसने कोयटा से मुझे फ़ोन किया, ईरान से उसने मुझे फ़ोन किया, फिर अरब मुल्कों से होते हुए वो मक्का मुकरमा में पहुंचा। अल्लाह ताला जिसको तौफीक नसीब फरमा दे, ये बड़ी सआदत की बात है। अब ये हज पे जा रहा है, 3 चीज़ों का हुक्म है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्न अल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। ये हज एक ट्रेनिंग का सफ़र है, ये तरबियत का सफ़र है, ये ईमानी सफ़र है, ये अखलाक़ी सफ़र है, ये अमाल का सफ़र है। हज के ज़रिए तुम्हें रब्बुल ज़ुल जलाल गुनाहों से पाक भी करना चाहते हैं और आइंदा गुनाहों से बचाना भी चाहते हैं। हज करवा कर तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे अंदर वो नूर पैदा करना चाहते हैं जो एक कामिल मोमिन का नूर होता है। उसके लिए अल्लाह ने कुछ पाबंदियां लगा दी। तुम इस हज के सफ़र में ये पाबंदियां इख्तियार करो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सुधर जाएगी। 3 काम करो फरमाया, 3 काम। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। रफस कोई नहीं, फुसूक कोई नहीं, जिदाल कोई नहीं, 3 काम बिल्कुल नहीं करने। अरब व अजम के लोग जमा हैं, मर्द औरतें जा रहे हैं, कायनात का हुस्न बिखरा हुआ है। नौजवान ख़वातीन भी हैं, बूढ़ी ख़वातीन भी हैं, नौजवान लड़कियां भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं। खबरदार, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल, अपनी आँखों पे कंट्रोल, अपने जज्बात पे कंट्रोल, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल। खबरदार, अगर इधर उधर देखा फला रफसा, कुर्बान जाऊं कुरान ने लफ्ज़ ऐसे जामे बोले कि कूजे, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। रफस ना हो, शहवत अंगेज मामला ना हो, शहवत अंगेज बात ना हो, जिनसी जज्बात की का कोई तज़किरा भी जुबान पे ना हो। फला रफसा। आज बदनजरी बेहयाई का दौर है, खलवत में भी बदनजरी है, मोबाइल के जरिए। हज निगाहों को पाक करने का नाम है, हज जुबानों को पाक रखने का नाम है, हज कानों को पाक रखने का नाम है। तुम्हारी ट्रेनिंग और तरबियत है। अगर हज ऐसा चाहते हो कि जिस हज पर तुम्हें जन्नत मिले, तुम्हारे गुनाह माफ हो, तुम ऐसे बन जाओ जैसे मां के पेट से आए थे, तो फिर ऐसा हज करो, ऐसा हज करो कि तुम्हारी जुबानों पर गंदगी और गिलाजत वाली बातें, हत्ता कि अब हलाल ताल्लुक की बातें भी ना हो। मियाँ बीवी का ताल्लुक तो हलाल है, उसके साथ भी
جذبات کی باتیں نہ ہوں، جنسی خواہشات کی باتیں نہ ہوں، ہیجان انگیز باتیں نہ ہوں۔ اس لیے حاجیو، حج پہ جا رہے ہو، فیس بک اڑا کے جاؤ، یوٹیوب اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر کے جاؤ، ورنہ رفث میں پڑو گے، ننگی تصویریں سامنے آئیں گی، گانے سامنے آئیں گے، کانوں میں پڑیں گے تو رفث کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے پہلی تاکید یہ کی، فلا رفثا، رفث نہ ہو۔ اب جتنے دن کا یہ سفر ہے، 40 دن کے لیے کوئی حج پہ جا رہا ہے، اور 40 دن اس نے اپنے اوپر ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے کہ میں نے اپنی زبان، آنکھ، کان، ان کو پاک رکھنا ہے۔ تو یقین کرو اس چلے کی برکت سے انشاءاللہ زندگی ساری بدل جائے گی۔ اور ویسے ہی علماء نے لکھا ہے، حج مبرور کون سا حج ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جو انقلاب برپا کر دے زندگی میں۔ پہلے بد عمل تھا، اب با عمل ہو گیا، پہلے بد کردار تھا، با کردار بن گیا، پہلے بے نمازی تھا، اب نمازی بن گیا، پہلے بد اخلاق تھا، اب با اخلاق بن گیا ہے، اور پہلے کمزور تھا اعمال میں، اب اعمال والا بن گیا ہے، پہلے داڑھی منڈا اور بے ریش تھا، اب نبی کے روضے پہ جا کے آنسو بہا کر رب سے توبہ کر کے حضور کو گواہ بنا کے وعدہ کر لیا کہ نبی کی سنت کو لے کے جا رہا ہوں، اب اس پہ کبھی کینچی اس طرح نہیں چلاؤں گا، بارش بن کے آیا تو سمجھو کہ اس کا حج حج مبرور ہے، اس کا حج حج مقبول ہے۔ اور اگر جیسے پہلے گیا ویسے واپس آیا تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق نصیب کرے۔ لا رفث نہ ہو۔ نمبر 2، ولا فسوق، گناہ کی بات بھی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ عمرہ کرنے والوں، عمرہ بڑے شوق سے کرتے ہو، کرو عمرے، لیکن عمرہ کرو آداب والا، ایسے عمرہ کرو کہ اس میں گناہ کوئی نہ ہو، ورنہ حرم میں گناہ کرنے کا وبال اتنا سنگین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ لعنہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور ان پہ سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ 3 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، ایمان والوں کی لعنت ہے۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ ملحد فی الحرم، حرم میں بے دینی پھیلانے والا، ایک تفسیر کے مطابق حرم میں گناہ کرنے والا، حرم میں لڑکیاں تاڑتا پھرتا ہے، حرم میں فلمیں دیکھتا ہے، حرم میں ٹی وی ہوٹل میں چلا رکھی ہے، غیر ملکی چینل چل رہے ہیں، حرم کے اندر چوریاں کر رہا ہے، حرم میں بھیک مانگ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جہاں دنیا جھولیاں بھر بھر کے آتی ہیں، پاکستانیوں تمہارے کچھ بے وقوف وہاں جا کر مخلوق سے مانگتے ہیں، اور ظالم ایک ہی تو مقام ہے جہاں تو اس سے رب سے جو مانگے گا وہ جھولیاں بھر بھر کے دے گا، وہاں بھی مخلوق سے مانگتے ہو، خالق سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ خدا کی قسم حرم میں بول پورے ہوتے ہیں، چاہتیں پوری ہوتی ہیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ آدمی جو سوچتا ہے اللہ اس سوچ کو شکل بنا کر سامنے کر دیتے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں آپ کو واقعات سناؤں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے حرم میں بیٹھے تھے، ایک نے خواہش ظاہر کی میں ایسا عالم بنوں کہ کوئی نہ ہو، یہ عروہ بن زبیر بن گئے۔ ایک نے کہا میں ایسا مجاہد بنوں کہ کوئی نہ ہو، یہ عبداللہ بن زبیر بن گئے۔ جس نے جو خواہش کی پوری ہو گئی۔ میں ایک سال حج پہ تھا، 12 ذی الحج، ہم کمرے میں تھے، میرے گھر والے ساتھ تھے، میری والدہ ساتھ تھی، تو مجھے میری اہلیہ نے کہا ہم تو 12 ذی الحج کو گھر میں زردہ پلاؤ بنایا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی اچھی چیز کا تذکرہ کرو، یہاں تو بول جو منہ سے نکلتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں بندے کا نام بتا سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، کسی نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بجایا، میں نے پوچھا کون، اس نے نام لیا، میں نے اٹھ کے دروازے نے
پاکستان والے دیگچے سر پہ رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا میاں کیا ہے, کیا لائے ہو؟ کہنے لگا وہ قربانی کا گوشت تھا, ایک میں پلا بنا کے لایا ہوں, ایک زردہ بنا کے لایا ہوں. میری اپنی آپ بیتیاں ہیں. اچھی چیزیں مانگو, رب سے بھیک مانگ, بندوں سے بھیک نہ مانگ. بعض عورتوں کو لے اس لیے جاتے ہیں کہ بھیک منگواتے ہیں. شرم کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر ضرورت دست سوال دراز کرتا ہے پوری زندگی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, وہ بھیکاری ہی رہتا ہے. خوددار بنو. آج ہر بندہ بھیکاری نظر آتا ہے, سائل نظر آتا ہے. میرے نبی نے فاقے برداشت کیے, اپنے لیے دست سوال دراز نہیں کیا, اللہ کے دین کے لیے جھجک کوئی نہیں کی, اور اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, اہل بیت کے لیے حضور نے کبھی سوال نہیں فرمایا. میرے بھائیوں, گناہ کوئی نہیں کرنا, وہاں گناہ کرنے کا وبال سخت ہے. ثلاثۃ لعنہم اللہ, 3 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت, ہر لعنت کرنے والے کی لعنت. ملحد فی الحرم, حرم میں گناہ کرنے والا. زمانہ جاہلیت میں ایک جوڑا آیا حرم میں, لڑکے کا نام تھا اسعاف, لڑکی کا نام تھا نائلہ. یہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ جاہلیت ہے, اور یہ سب حضور کی بعثت سے پہلے تھا. اب وہ جاہلیت پھر سے واپس آ گئی. قرآن خود بتاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ آگے اولا, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اولا. یہ لفظ اولا بتا رہا ہے کہ یہ فحاشی عریانی پہلے تھی اور پھر آئے گی. یہ جاہلیت بن کے پھر آئے گی. اب وہ جاہلیت آ گئی ہے. ڈگریوں کا نام علم نہیں ہے, یاد رکھو. نہ ڈگری ادب سکھاتی ہے, نہ ڈگری علم کا نام ہے, نہ ڈگری تربیت کا نام ہے. اگر ڈگری تربیت کا نام ہوتا تو پاکستان دنیا میں کرپشن میں پہلے نمبر پہ نہ ہوتا. سارے ڈگری ہولڈر کرپٹ بیٹھے ہیں. تم دیکھ نہیں رہے ملک میں, ملک کا کیا حال کر دیا. خون چوس چوس کر لوگوں کا. اب لوگوں نے سولر لگوانا شروع کیے, اس پہ بھی تکلیف ہے کہ کسی طرح لوگوں سے چوسیں. بےایمانی 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 ہی بےایمانی, بلوں میں بےایمانی. ہر مہینے سولر کا بل ٹھیک کروانا پڑتا ہے, ہر مہینے بل غلط, ٹوٹل غلط. ہم بےایمانیوں پہ آ گئے. ڈگریاں نہیں ہیں, نہیں بھائی, یہ جہالت ہے. یاد رکھو ہر گناہ جہالت ہے. ایک صحابی نے اپنے غلام کو گالی دے دی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا انک امرؤ فیک جاہلیت, تو نے گالی دی, تیرے اندر جاہلیت ہے. انک امرؤ فیک, گالی دینا جاہلیت ہے. تو قتل کرنا, قتال کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, روز گھر میں دنگا فساد کرنا, 100 بار بیوی کو طلاقیں دینا, پھر گھروں میں رکھنا, اس کو علم کہو گے؟ یہ علم نہیں ہے. غلط فہمی میں مت رہو. علم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جوڑ دے, جو اللہ کی خشیت دے دے. رب کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. جن میں علم ہوگا ان میں خشیت خداوندی ہوگی, ورنہ ڈگریوں کا نام علم نہیں ہے. پیارو یاد رکھو, حج کرو, اللہ تمہیں مجھے لے جائے, لیکن گناہ نہ ہو. اسعاف اور نائلہ حرم میں آئے. یہ حرم صرف مسجد حرام کا نام نہیں ہے. آپ وہاں جانتے ہیں میقات کو, جہاں جہاں سے عمرہ ہوتا ہے میقات پہ جا کر احرام پہنتے ہیں. مسجد عائشہ تنعیم, ادھر مسجد عائشہ جس کا نام تنعیم ہے, ادھر جعرانہ, ادھر عرفات. یہ میقات ہیں مکہ کے چاروں طرف. یہ حد بندی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. حدود حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں.
इन्नल्लाह हर्रम मक्का यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने ही इसको हराम करार दिया। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम हुदूद हरम में जाओ तो फिर हुदूद हरम में जाकर ला युनफ़्फ़रु सैदुहा, ला युनफ़्फ़रु सैदुहा, शिकार को मत उड़ाया करो, वला युज़दु शजरुहा, दरख्त मत काटा करो, दरख्त काटने की भी इजाजत नहीं, शिकार करने की भी इजाजत नहीं। कुरान ने कहा हालत हरम में इहराम में भी शिकार न करो, ला तक़तुलुस सैद व अंतुम हुरुम। अल्लाहु अकबर। तो ये हुदूद हरम पूरी, इनमें नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर। मेरे नबी ने फरमाया जो मक्के की एक लम्हे की धूप बर्दाश्त कर ले, अल्लाह उसको 100 साल जहन्नम से दूर फरमा देंगे। वहां नेकी का अजर बढ़ गया तो गुनाह का वबाल भी बढ़ गया। इसाफ और नाइला ने मुंह काला किया था, जिना किया था, बदकारी का इर्तिकाब किया था, अल्लाह ने उनको वहीं पर पत्थर बना दिया। इसाफ का भी बुत बन गया, नाइला का भी बुत बन गया। मुशरिकीन का अकल खराब होता है। मुशरिकून ने मक्का ने उनकी भी पूजा पाठ शुरू कर दी थी। ये सफा मरवा पर बुत रखे हुए थे, इसलिए सहाबा को हज में सफा मरवा जाते हुए तरद्दुद हुआ कि यहाँ तो बुत रखे होते थे। ज़माने जाहिलियत में यहाँ लोग इसलिए आते थे कि वो बुतों के पुजारी थे। हम हज करें, हम सफा मरवा जाएं न जाएं, तो रब ने कहा नहीं तुम जाओ। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव यतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा। तो अल्लाह की पकड़ाई, बुत बन गए बुत। अल्लाह मुझे आपको आदाब वाला सफर नसीब फरमाए। तीसरी हिदायत वला जिदाल फिल हज, मिजाज मुख्तलिफ, तबीयत मुख्तलिफ, जुबानें मुख्तलिफ, तरजीहात मुख्तलिफ। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, इसकी ट्रेनिंग करो। गुस्से को पी जाओ, हिल्म पैदा करो, हौसला पैदा करो, कुव्वते बर्दाश्त अपने अंदर जिंदा करो, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दो। झगड़े होने का अंदेशा है पर झगड़ना नहीं। वला जिदाल फिल हज, एक चाहेगा लाइट जलती रहे, मैंने काम करना है, दूसरा कहेगा लाइट बंद हो, एक चाहे कहेगा एसी चलाओ, दूसरा कहेगा पंखा भी न चलाओ। तरजीहात मुख्तलिफ है, अब क्या करें? मेरे अल्लाह ने फरमाया हौसला करो, सब्र करो, लड़ो नहीं। और मेरे नबी ने फरमाया हज से मिलेगा क्या? बस 2-3 हज के फजाइल सुन लो फिर बात खत्म। इस हज से मिलेगा क्या? हज से गुनाह माफ। अल्लाहु अकबर। मन हज वलम यफसुक वलम यरफस रजा का यौम वलदतहु उम्मुहु। जिसने इस तरह हज किया कि इन शर्तों की पासदारी की, ये 3 शर्तें, वला रफसा वला फुसूका वला जिदाला। मन हज वलम यफसुक, गुनाह नहीं किया, फजूल गोई कोई नहीं की, हज करके वापस आया। रजा का यौम वलदतहु उम्मुहु, वो ऐसे है जैसे आज अपनी अम्मी के पेट से पैदा हुआ हो। जैसे बच्चा पैदा होता है, मासूम होता है, ये गुनाहों से पाक हो गया, गुनाह खत्म। हुजूर के एक साहबी हैं हजरत आमर इब्न आस रदी अल्लाहु अन्हु। हुजूर से फरमाया उबसुत यमीनक, आका हाथ आगे बढ़ाए, बैयत करता हूँ। हुजूर ने हाथ निकाला, इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। हुजूर ने फरमाया या अमर मालक या अमर, अमर क्या बात है मुझे कह रहे हो, खुद हाथ पीछे कर रहे हो। हजरत अमर कहने लगे अश्तरे तो मेरी एक शर्त है। कालत अश्तरे तो माजा, बता तेरी क्या शर्त है? फरमाया मेरी शर्त है अन युग़फ़र ली, मेरे सारे गुनाह माफ हो जाए। हुजूर ने फरमाया तो फिर सुन या अमर अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु। काफिर मुसलमान हो, सगीरा गुनाह माफ, कबीरा गुनाह माफ, हुकूकुल्लाह माफ, हुकूकुल इबाद माफ। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा, हिजरत करो अल्लाह की खातिर, वतन छोड़ो,
تو گناہ معاف، صغیرہ معاف، کبیرہ معاف، لیکن حقوق اللہ معاف، حقوق العباد معاف نہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرو، حج کرنے کے ساتھ بھی فرمایا صغیرہ گناہ معاف، کبیرہ گناہ معاف، حقوق اللہ معاف، لیکن حقوق العباد معاف نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کرپشن کر کے جاؤ اور حج کر کے معاف کروا کے آ جاؤ، حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے لیکن گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حج کرو گناہ معاف، حج کرو فقر دور، گناہ دور۔ دو حکم عجیب ہیں اللہ کے، ظاہر کچھ ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ ہے۔ لوگ سود لیتے دیتے ہیں، بظاہر پیسہ بڑھتا ہے، اللہ نے کہا نہیں، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے۔ لوگ صدقہ دیتے ہیں، بظاہر پیسہ گھٹتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، بڑھتا ہے۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس لا یربو عند اللہ، سود نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، بظاہر 12 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ۔ رات ایک دوست سے بات ہوئی، اس نے کہا میں نے 22 لاکھ کا پیکج لیا، کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 22، کوئی 40 لاکھ کا، کوئی 50 لاکھ کا پیکج لے کے جا رہا ہے، بڑا پیسہ لگ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو عمرہ کرو، حج کے بعد عمرہ کرو، عمرے کے بعد حج کرو، نفلی حج بھی کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ عَنِ الذُّنُوبِ وَعَنِ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ، تمہارے حج اور عمرے پہ جو پیسہ لگ رہا ہے، اس پیسے سے تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے، تمہاری غربت بھی مٹ جائے گی۔ اللہ پیسہ عطا کرے گا، غنا عطا کرے گا، مالداری عطا کرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ پیسے خرچ کرو، حج پہ جاؤ، اللہ واپس نہ کرے تو مجھے آ کے پکڑ لینا، اللہ دگنا چگنا واپس کرے گا۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا اور اس پر تجربہ کیا، ایک دفعہ نہیں، بارہا کا تجربہ کیا۔ میں باوضو ہوں، آپ کو پتا ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بارہا کا تجربہ کیا۔ لوگ قرضے لے کر حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، واپس آئے، اللہ نے قرضہ بھی اتروا دیا، اللہ نے اور انتظام بھی کروا دیے۔ بسا اوقات آدمی جب واپس آتا ہے تو جتنا خرچ ہوتا ہے اللہ خزانہ غیب سے اس کا انتظام کروا دیتے ہیں، اجر مفت کا۔ پھر حج پہ جنت ہے کا وعدہ ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اس سے پچھلا جملہ بھی عجیب ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، تم نے ایک دفعہ عمرہ کیا، پھر عمرہ کیا، 2 عمروں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں تم سے جو گناہ ہوئے عمرے کی برکت سے گناہ معاف۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ تو جنت سے کم ہے نہیں، جنت سے کم تو اس کا بدلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ حاجی اللہ کا نمائندہ ہے، الحاج والمعتمر والغازن فی سبیل اللہ، الوفد اللہ، یہ اللہ کے وفد ہے، اللہ کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں۔ اذا سألوہ آتاہم، جب یہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ مجاہد جہاد پہ جا رہا ہے، اللہ سے جو مانگے گا اللہ دیں گے۔ عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہے، جو مانگے گا اللہ دیں گے۔ حاجی حج کرنے جا رہا ہے، جو مانگے گا اللہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی حاضریاں نصیب فرمائے، آداب والی نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں جا رہے ہیں ان کا حج آسان اور قبول فرمائے۔ بھائی حج سیکھ کر کرو، حج کو مذاق نہ بناؤ۔ میں نے لوگوں کو دیکھا نہ عمرہ ٹھیک نہ حج ٹھیک، سیکھا ہوا نہیں۔ دنیا میں بزنس کرنا ہو تو پہلے بزنس سیکھتے ہو، اللہ سے بزنس کرنا ہے تو سیکھ کے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب
परवरदिगार इजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इब्राहिम दुनिया को हज सिखाने वाले हैं। कहा परवरदिगार मुझे मेरी औलाद को अपना फर्मा बरदार बना। औलाद की भी फिक्र करो। इब्राहिम अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रही हैं, परवरदिगार मुझे मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी आल औलाद को अपना फर्माबरदार बना। व अरना मनासिकना, हमें हज के अहकाम सिखा, इबादत का तरीक़ा सिखा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सीखने की ज़रूरत है, मुझे आपको नहीं है। इसी साल की बात बताऊँ आपको, मैं रमज़ान में उम्रे पे था, मदीना में कुछ लोग मिले, एक जोड़ा लाहौर से गया, उम्रा करके मदीने आ गया। बताने लगे जी हमें तो पता नहीं था, बाब मलिक फ़ाद से दाखिल हुए, हमने वहीं से तवाफ़ शुरू किया, वहीं तवाफ़ ख़त्म कर दिया, सफ़ा मरवा करके हम हलाल होकर मदीने आ गए। हमारे उम्रे का क्या हुक्म है? अब हमें पता चला है कि तवाफ़ तो सफ़ा मरवा से शुरू करना था। अब बताओ तुम, तवाफ़ ही नहीं हुआ, 7 चक्कर ही पूरे नहीं हुए। इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं। हज के फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ छूट जाए हज नहीं होता। और मैंने अपनी ट्रेनिंग में बताया लोगों को, हज का एक फ़र्ज़ ऐसा है कि अगर वो फ़र्ज़ अदा न करो तो बीवी भी हलाल नहीं होती, बीवी भी हलाल नहीं। अगर किसी हाजी ने तवाफ़े ज़ियारा नहीं किया और वापस आ गया, उलमा से मसला पूछ लो, उसकी बीवी उस पर हराम है जब तक वापस जाके ये तवाफ़ नहीं करेगा। इसलिए सीख कर हज करो भाइयों। आओ हमारे पास, मुफ्त आपको हम किताबें दें, हम आपको हज का पूरा तरीक़ा सिखाएं, फिर हज करो। अल्लाह ताला आप हज़रात के हज को कबूल फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها